ہم ماحول کو بدلتے ہیں، ماحول کو چینج کرتے ہیں اور تقریر کے میدان میں قدم رکھتے ہیں اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر تقریر سنتے ہیں، تو میں تقریر کے لیے علی شاہ علی سید آصف علی کو دعوت دیتا ہوں کہ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ علی شاہ علی سید آصف علی آپ کے روبرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میری تقریر کا عنوان ہے رسالت۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ ذی المجد والصفا، اما بعد فقد قال اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدر محترم اور حاضرین جلسہ، یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے کچھ کہنے کا حکم فرمایا ہے۔ ایک حقیر انسان کی آپ لوگوں نے جو عزت افزائی فرمائی ہے، اس کی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے دو آیتیں پڑھی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رسول، ہم نے آپ کو بلا شبہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ کے پیغمبر میں بہترین رہنمائی ہے۔ وہ دور یاد کیجئے جب سارا عالم شرک و کفر میں مبتلا تھا، خدا کی عبادت گاہ بتوں کا اڈا بنی ہوئی تھی، خدائے واحد کے بندے سدھا معبودوں کے پیروں پر سر جھکا رہے تھے۔ دین حق کے طلبگاروں کو کوئی ایسا آدمی نہ ملتا تھا جو انہیں صراط مستقیم پر گامزن کرے۔ ایسے میں رحمت الہی متوجہ ہوئی۔ اب دین و شریعت کا موسم خزائے رخصت ہو رہا تھا۔ موسم بہار آیا اور اس آن کے ساتھ آیا کہ سارے عالم گل گلزار ہو گئے۔ شریعت حقہ کی خوشبو چار دانگ عالم میں پھیلنے لگی، یعنی پیغمبر آخر الزماں، ہادی برحق، فخر رسول، سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل اور مکمل شریعت لے کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب دنیا والوں کے پاس ایک ایسی عظیم شخصیت آ گئی تھی جو حق و صداقت کے علمبرداروں کو فوراً آخرت کی بشارت دے رہی تھی اور ظلم و ستم، شرک و کفر کے علمبرداروں کو جہنم سے ڈرا رہی تھی۔ اب ایک ایسا انسان اس دنیا میں آ گیا تھا جو انسانی پیکر ہوتے ہوئے بھی سراپا روشنی تھا، جو انسانوں کے ساتھ رہتا، شادی بیاہ کرتا، کھاتا اور پیتا، جنگوں میں سپہ سالاری کرتا، مسجدوں میں دعوت و تقریر سے دلوں کے میل کچیل کو صاف کرتا۔ اس کے باوجود وہ بے داغ تھا، اس کے کردار کی طرف کسی کی انگلی نہ اٹھی اور نہ اٹھ سکتی تھی۔ صراط مستقیم کی شدائیوں کو اب ایک نمونہ مل گیا تھا، چنانچہ انہوں نے اسے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا ڈھانچہ درست کر لیا۔ آئیے ہم اور آپ بھی اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بھی ان کے راستے پر چلائے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو